العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثنوی 228 نمبر صفحہ. کہتے ہیں نشایت بنی آدم خاک زاد، نشایت بنی آدم خاک زاد کہ در سر کنت کبر و تندی و باد، ترا با چنی تندی و سرکشی اپندارم از خاکی از آتشی. نشایت نہیں چاہیے بنی آدم انسان کو، خاکزاد جو کہ مٹی سے پیدا ہے، مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کو نہیں چاہیے. الگ الگ میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھو کہ در سرکنت کہ وہ اس خیال میں زندگی گزارے. کس خیال میں؟ کبر مطلب تکبر میں، تندی مطلب کیا ہوتا ہے؟ غصے میں، اور بعد مطلب کیا ہوتا ہے؟ غرور میں. تاکہ تکبر، غصے اور غرور میں سر کنت مطلب زندگی گزارے. سر مطلب خیال ہوتا نا، در سرت کنت یعنی خیال میں گزارے. یعنی ابن آدم کو یا انسان جو کہ مٹی سے پیدا ہے نا، خاکی انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ تکبر، غصہ اور غرور میں زندگی گزارے. تورا باچنی تندی و سرکشی، تو جب اس طرح، باچنی مطلب اس طرح، چنی اور چنا، چنی مطلب ہوتا ہے اس طرح، باچنی تندی، سرکشی اس طرح کے سرکشی اور غصے کے ساتھ جب تیری حالت ہوگی، یعنی جب تیرے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں گی. جب تورا باچنی تندی و سرکشی، جب نہ لگاؤ تو اس سرکشی اور غصے یا اس سختی کے عالم میں، ٹھیک ہے نا، جب ہوگا، نہ پندارم میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ از خاکی از آتشی، کہ تو نہ پندارم از خاکی میں مٹی سے پیدا ہونے کا گمان نہیں کرتا ہوں، از آتشی ٹھیک ہے، بلکہ تو آگ سے پیدا ہے. عبارت یہاں پر کچھ حذف ہے، ٹھیک ہے، اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ بلکہ از آتشی ہے. تورا باچنی و تندی و سرکشی نہ پندارم از خاکی از آتشی، تو ایسے غصے اور سرکشی کے عالم میں تیرا ہونا، تو میں نہ پندارم از خاکی، تو میں تیرے مٹی سے پیدا ہونے کا گمان نہیں کرتا ہوں، از آتشی بلکہ تو آگ سے پیدا ہوا جائے. کہ کیونکہ شیطان کے اندر بھی تکبر تھا، اور شیطان چونکہ آگ سے پیدا کیا اس لیے اس کے اندر تکبر تھا، اور تیرے اندر بھی تکبر ہو رہا ہے، تو میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو خاکی ہے. مٹی سے پیدا کرو تو تیرے اندر نرمی ہونی چاہیے، ہے نا، تکبر نہیں. تکبر ہوگا تو گویا کہ تو میرے نزدیک خاکی نہیں، آتشی ہے. قطعہ در خاک بےلقاں برسیدم بعابدے، گفتم مرا بتربیت از جہل پاک کن، گفتہ برو چون خاک تحمل کن اے فقیہ، یا ہرچے خواندہ ہوا در زیر خاک کن. کہتے ہیں خاک بےلقاں، بےلقاں کی سرزمی میں، بےلقاں ایران کا ایک شہر ہے، کہتے ہیں بےلقاں کی سرزمی میں برسیدم میں پہنچا، بعابدے ایک عابد کے پاس، بےلقاں کے سرزمی میں ایک عابد، ایک صوفی کے پاس میں پہنچا. گفتم میں نے کہا مرا بتربیت ہے نا، مجھ کو ایک تربیت کر، از جہل پاکن جو جہالت سے مجھے پاک کر دے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا مجھ کو ایسی تربیت کر، از جہل پاکن جو کہ جہالت سے پاک کرے. گفتہ اس نے کہا برو جا، ہے نا، اے فقی، اے عالم شرع، اے عالم شرع، برو تو جا، چو خاک تحمل کنی،
جیسے کہ خاک کو تو برداشت کرے گا، ہے نا، ایسے جا جیسے کہ تیرے اوپر خاک رکھ دی جائے، ہاں مٹی کا ڈھیلا رکھ دیا جائے تو برداشت کرتا چلا جائے گا، ایسے ہی جا۔ یا ہرچے خاندائے ہما در زیر خاکن، یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے اس سب کو خاک کے نیچے دفنا دے۔ ٹھیک ہے، اگر تو سرکشی پہ آمادہ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے، تو پھر جو کچھ تو نے پڑھا اس کو مٹی میں دفنا دے، تیرے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو یا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے اے فقیہ تو جا، ہے نا، جو خاک تحمل کنی اور مٹی کے طرح برداشت کر۔ ٹھیک ہے، جیسے مٹی کو کیا ہے، آدمی جس طرح ڈھالنا چاہتا ہے ڈھال لیتا ہے، وہ مہار جس طرح چاہے اس کو پلیٹ بنا چاہے پلیٹ بنا لے، گلاس بنانا چاہے گلاس۔ تو ایک مطلب یہ تھا کہ گفتہ اس نے کہا برو تو جا اے فقیہ اے عالم شرع، جو خاک تحمل کن، مٹی کے طرح برداشت کر۔ ٹھیک ہے، یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے اس کو کیا ہے، زیر خاک مٹی میں دفن کر دے۔ ٹھیک ہے، مطلب مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہے، برداشت کرتی ہے نا، تحمل کرتی ہے، تو ایسے ہی تیرے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور اگر تجھے اس پہ نصیحت، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، مٹی کی طرح مٹی کی صفات نہیں لانی ہے، تو پھر جو کچھ تو نے پڑھا ہے وہ سب کو کیا ہے، زیر خاک کر دے، تیرے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حکمت کہتے ہیں بدخوئے بدستے دشمن گرفتار است، کہتے بدخوئی کون ہوتا ہے، بری عادت والا، خوشخو اچھی عادت والا، بدخوئی بری عادت والا، بدستے دشمن، ایک دشمن کے ہاتھ، گرفتار است گرفتار ہے، کہتے بری عادت والا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ایک دشمن کے ہاتھ گرفتار رہتا ہے۔ کہتے ہیں بری عادت والا ایک دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہے، کہ ہر جا کے رود کہ جس جگہ بھی جائے، اس چنگے عقوبت او، اس کی سزا کے چنگل سے خلاص نہ باید، چھٹکارا نہیں پائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ جب اس کے ساتھ وہ بری عادت گویا اس کی ایک دشمن ہے، سمجھے، وہ جہاں جائے گا اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ جب انسان بری عادت نہیں چھوڑتا ہے تو وہ جہاں جاتا ہے وہ بری عادت کرتا ہے، سمجھے؟ ہاں، تو یہ بری عادت کو اگر وہ چھوڑے گا نہیں تو اس کے ساتھ گویا کہ کیا، وہ ایک دشمن ہے جس سے وہ چھٹکارا، جس کے چنگل سے نہیں نکل سکتا، سمجھے؟ جیسے جس کی عادت ہے جھوٹ بولنا تو ہر جگہ جا کر کے جھوٹ بولے گا، جس کی عادت ہے گالی بولنا تو گالی بدنا گویا اس کے لیے ایک دشمن ہے، جہاں جائے گا بات بات میں گالی بکے۔ تو وہی کہتے بری عادت والا ایک دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہے، کہ جس جگہ جائے گا اس کے عقوبت یعنی اس کی سزا کے، چنگ مطلب کہتے ہیں چنگل سے، اس کی سزا کے، اس کے بدلے کے اس کی سزا کے چنگل سے خلاص نہ باید، خلاص مطلب چھٹکارا ہوتا ہے، چھٹکارا رہائی نہیں پاتا۔ کہتے ہیں کہ بیت اگر زدستے بلا برفلک روت بدخوئی، زدستے خوئے بدخیش در بلا باشد، کہتے ہیں اگر زدستے بلا، اگر بلا کے ہاتھ سے، ہے نا، دستے بلا سے بچنے کے لیے برفلک روت، فلک پر چلا جائے، کون؟ بدخوئی بری عادت والا، دستے بلا سے بچنے کے لیے یعنی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ سوچے کہ ہم چلے جائیں آسمان پر اور یہ بلا ہم کو نہ آئے، کہتے ہیں زدستے خوئے بدخیش، کہتے اپنے ہاتھ، اپنے بری عادت کے ہاتھ ہی وہ بلا میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، زدستے خوئے بدخیش، اپنے بری عادت کے ہاتھ ہی کے سبب ہیں، در بلا باشد، وہ بلا میں ہے گا، کیونکہ جب اس کے ہاتھ ہی میں وہ عادت ہے بری تو جہاں جائے گا وہ جائے گا، چاہے آسمان پر چلا جائے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اگر بری عادت والا زدستے بلا، دستے بلا سے بچنے کے لیے فلک بر فلک روت، فلک پر چلا جائے، زدستے خوئے بدے خیش، کہتے اپنی بری عادت کے ہاتھ سے، اپنے بری عادت کے قبضے سے بچنے کے لیے در بلا باشد، وہ کیا ہے، بلا میں ہی ہوگا۔
بلا سے ہٹ نہیں سکتا. دست مطلب ہوتا ہے قبضے میں، یعنی بلا کے قبضے میں آنے سے، یہ مطلب ہے. مرد یہاں پہ دستے بلا بھی بولا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. حکمت چو بینی کی در سپاہ دشمن تفرقہ افتاد تو جمع باش و اگر جمع شوند از پریشانی اندیشہ کن. ایک حکمت کی بات بیان کر رہے ہیں کہ جب تو دیکھے، جو بینی دیدن مظہر دیکھنا، اسی سے کیا ہے امر کسے کا. جو بینی جب تو دیکھے کہ در سپاہ دشمن کے لشکر میں تفرقہ افتاد، اختلاف ہو گیا ہے، گروپ بندی ہو گئی، تو جمع باش تو کیا ہے اطمینان رکھ، اطمینان رکھنے والا ہو جا. جمع مطلب کیا ہوتا ہے اطمینان. تو جمع باش تو جمع والا ہو جا، یعنی اطمینان رکھنے والا ہو جا. اور اگر جمع شوند، اگر ان کے درمیان اتحاد ہو گیا ہے، یعنی دشمنوں کی صفوں میں اتحاد قائم ہے، کہتے از پریشانی اندیشہ کن، تو پھر اب پریشانی کا تو اندیشہ کر، فکر کرو. اور اگر وہ جمع اور متحد ہو جائیں تو از پریشانی اندیشہ کن، تو اب پریشانی کی فکر کرو. اب وہ ایک ہو گئے تو تمہارے پر حملہ کر دیں گے. جب تک اختلاف ہے تو تم اطمینان سے بیٹھو. ٹھیک ہے. قطع کہتے ہیں براو با دوستہ آسودہ بنشی جو بینی درمیان دشمنا جنگ وگر بانی کی باہم یک زمانند کما رازہ کن وبر بار برسنگ. کہتے ہیں شیخ سعدی کہ دوستوں کے ساتھ جا. براو با دوستہ ہے نا، بردن مصدر جانا ہوتا ہے، اسی سے امر کا براو تو جا. رفتن مصدر جانا ہوتا ہے، اسی سے کیا ہے رو، امر براو تو جا. کہتے ہیں کہ تو دوستوں کے ساتھ جا. کیسے دوست؟ آسودہ بنشی، جو آرام سے بیٹھنے والے ہیں، اطمینان سے بیٹھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مطلب یہ ہے کہ با دوستہ براو جا، با دوستہ دوستوں کے ساتھ، آسودہ مطلب آسانی سے، آرام و چین سے، بنشی بیٹھ جا. کب؟ چوں بینی جب تو دیکھے درمیان دشمنوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. جب دشمنوں میں جنگ چھڑی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ عین چین سے، سکون سے بیٹھ جا. کہ وہ اگر بینی، اور اگر تو یہ دیکھے کہ باہم یک زمانند، کہ وہ دشمن ایک زبان ہے، کوئی اتحاد، کوئی اختلاف نہیں، سب متحد ایک زبان ہے. کہتے ہیں کما رازہ کن، تو کہتے ہیں اب اس عالم میں، کما کہتے ہیں تیر کمان والے، کمان کو کہتے ہیں، کمان کو کیا کہتے ہیں، کمان کا چلہ چڑھا. رازہ کن مطلب چلہ، رازہ کہتے ہیں چلہ چڑھانے کو، رازہ کن چلہ چڑھا. وہ بر بارہ، اور قلعے پر. ٹھیک ہے. برسنگ، بردن مصدر کیا ہوتا ہے لے جانا، اور برسنگ مطلب پتھر لے جا. اور بارہ مطلب ہوتا ہے قلعہ، بر بارہ قلعے پر. کہتے ہیں کہ قلعے کے اوپر پتھر لے جا. اب یعنی جنگ کی تیاری کر لے دے کے، یعنی کمال کو چلہ چڑھا دے، پتھر قلعے پر رکھ لے تاکہ قریب آئے تو پتھر سے بھی مار. پہلے ایسی جنگ ہوتی تھی، گولی تو تھی نہیں کہ دور سے مار دے، تو قلعے پر چڑھنے سے روکنے کے لیے لوگ پتھر اوپر چلا دیتے تھے. کہتے ہیں اگر تو یہ چاہتا، اگر تو دیکھے کہ وہ سب ایک زبان ہے، تو کمان کو چلہ چڑھا اور قلعے پر پتھر لے جا. بربارہ برسنگ کہتے ہیں قلعے کے اوپر پتھر لے جا. چلو بس پڑھو. حکمت دشمن چو از ہمہ حیلت فرو ماند سلسلہ دوستی مجمانت. کہتے ہیں دشمن چو مطلب علیکم السلام، چو مطلب جب، از ہمہ حیلت جب تمام ہیلوں سے، فرو مانند عاجز ہو جائے. دشمن جب تمام ہیلوں سے کیا ہو جائے عاجز ہو جائے. سلسلہ دوستی مجمانت، تو دوستی کے سلسلے کو کیا ہے، دوستی کے سلسلے کو کیا ہے کھٹکھٹاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جب دیکھ رہا ہے کہ اب ہماری دشمنی سے ہم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، دشمنی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے. دوست بن کر کے تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا وہی چیز. کہتے ہیں کہ دشمن چو از ہمہ حیلت فرومان، کہتے ہیں کہ دشمن جب تمام ہیلوں سے عاجز ہو جاتا ہے تو سلسلہ دوستی بجمبانت، دوستی کے سلسلے کو کھٹکھٹاتا ہے.
آگے بدوستی کا رہائے کند، تو اس وقت آگے مطلب اس وقت بدوستی کا رہائے کند، دوستی ہی سے وہ تمام کام کر لیتا ہے کہ ہیچ دشمن نہ توانت کرد، کہ جو دشمن بھی نہیں کر سکتا، دشمن ہونے کی حالت میں بھی نہیں کر سکتا ہے نا۔ اس عالم میں دوستی سے وہ کام کر لیتا، وہ ان کاموں کو نپٹا دیتا ہے کہ وہ دشمن ہوتے ہوئے یا ایسا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ ہیچ نہ تما کر، ایسا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ توانت سے مطلب سکنا ہوتا ہے، نہ توانت کرد نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں سرے مار بدستے دشمن کو، کہتے ہیں سرے مار سانپ کے سر کو، بدستے دشمن کے ہاتھ سے خوب مطلب کچل دے۔ کیوں کہ از احد الحسنین خالی نباشت، کہ دو خوبیوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوست کے سر کو دشمن کے ہاتھ سے کچل دے، سانپ کے سر کو دشمن کے ہاتھ سے کچل دے، کہ دو خوبیوں سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اگر این غالب آمد، اگر یہ غالب ہو گیا، یعنی سانپ غالب ہو گیا، کہتے ہیں مار کشتی۔ اچھا، اگر ای غالب آمد، اگر یہ یعنی دشمن اگر غالب آ جائے تو مار کشتی، تو دشمن کیا سانپ کو مار ڈالے گا۔ وہ اگر وہ غالب آ گیا، یعنی سانپ غالب آ گیا، از دشمن رستی، تو کیا ہو گیا؟ تو دشمن کو کیا ہے؟ تو دشمن سے رہائی اختیار حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر سے دیکھو، کہتے ہیں کہ سرے ماں بدست دشمن کو، کہ مار یعنی سانپ کے سرے کو، سانپ کے سر کو دشمن کے ہاتھ سے کوٹ ڈال، کچل دے، کہ یہ دو خوبی از احد الحسنین خالی نباشت، کہ دو خوبیوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہے۔ اگر ای غالب آمد، اگر یہ دشمن غالب آ جائے گا، مار کشتی، تو سانپ کو مار ڈالے گا اسی کے ہے نا ذریعے سے۔ اگر از دشمن رستی، اور اگر سے مراد اگر سانپ غالب آ گیا، از دشمن رستی، تو کیا ہے؟ تو دشمن سے رہائی حاصل کرے گا۔ کہے بروز مارکا ایمن مشوز خصم ضعیف، کہ مغز شیر بر آرت چو دل زجا برداشت۔ کہتے ہیں بروز مارکا دشمن جنگ کے دن، ایمن مشوز بے خوف مت ہو، خصم ضعیف کمزور سے کمزور دشمن سے۔ کہتے ہیں کہ کمزور دشمن سے مارکے یا جنگ کے دن ایمن مشوز بے خوف نہ ہو جا، کہ کمزور دشمن میرا کچھ نہیں کر پائے گا، کہ مغز شیر بر آرد، کہ ایسا خصم ضعیف ہے نا، ایسا کمزور دشمن، مغز شیر کا مغز بھی لے آتا ہے۔ کب؟ چوں دل زجا برداشت، جب دل جان سے کیا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ جب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوں مطلب جب دل، زجا مطلب جان سے، برداشت مطلب ہٹ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ جب دل زندگی کی امیدیں اٹھا لیتا ہے، یہ کہہ لو، برداشت میں اٹھانا ہوتا ہے۔ تو جب دل جان سے امیدیں اٹھا لیتا ہے، تو اب کیا کرتا ہے؟ وہ جان لیتا ہے زندگی سے مایوس ہو گیا، اب مجھ کو مرنا ہی مرنا ہے، تو کہتا ہے اب شیر کا مغز بھی اگر اس کے قبضے میں آئے گا تو نکال لے جائے گا، شیر سے بھی نہیں گھبرائے گا۔ اور ہاں یہی کہتے ہیں کہ دشمن جنگ کے دن دشمن سے بے خوف نہ ہو، اگرچہ وہ کمزور دشمن ہو، کہ مغز شیر برآر چو دل زجاں برداشت، کہ وہ اب اس عالم میں شیر کے مغز کو بھی لے آئے گا، جبکہ وہ دل